جماعت نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہو میری بات؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ جماعت نہیں ہوئی کیونکہ اس کمرے کے اندر رکھنا تھا. اس کمرے میں گنجائش تھی 15-20 آدمیوں کی. 15-20 صحابہ تعداد میں صحابہ اندر جاتے اور بچوں والی دعا درود پڑھ کے واپس آ جاتے. نبی پاک کے لیے کوئی یہ دعا تو نہیں مانگنی تھی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا. اس کو بند کریں بھائی. یہ دعا تو نہیں مانگنی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک گناہوں سے کیا ہیں؟ پاک ہیں. تو درود پڑھنا تھا, بچوں والی دعا مانگنی تھی. 15 بندے جاتے, جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتے. تو نبی پاک کا جنازہ بھی پڑھا گیا ہے. بعض لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی روح علیین سجین میں جاتی ہے, وہاں انسان کا نام درج ہو جاتا ہے. اس کے بعد روح پھر دوبارہ قبر میں واپس آ جاتی ہے. اس سے بعض لوگ عذاب قبر اسی قبر میں ثابت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ حدیث مشکات شریف کے صفحہ 229 پہ لکھی ہوئی ہے. برائے مہربانی اس حدیث کے بارے میں بتائیں کیا یہ حدیث مشکات شریف میں ہے یا نہیں. نیز عذاب قبر اس قبر میں ہوتا ہے. میرے بھائی, مسند احمد کی ایک حدیث ہے, بالکل سونے کی طرح کھری حدیث ہے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا مومن کی روح جنت میں ایک پرندے کے پیٹ میں داخل کر دی جاتی ہے اور وہ وہاں سیر کرتی ہے یہاں تک کہ وہ روح قیامت کے دن اس جسم میں واپس آئے گی. یہ حدیث کس حدیث سے میں نے حوالہ دیا ہے؟ مسند احمد. قرآن پاک نے کہا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب روحیں جسموں سے ملائی جائیں گی. تو روحوں کا جسموں سے جو ملاپ ہونا ہے وہ کس دن میں ہونا ہے؟ قیامت کے دن. جبکہ سلام کرنے والے یا سلام کیے جانے والے کا پتہ نہ ہو کہ مشرک ہے یا بدتی تو سلام کرنا چاہیے. ہاں, پتہ نہ ہو تو سلام کر لینا چاہیے جی. اور اگر پتہ ہو کہ یہ مشرک اور بدتی ہے پھر سلام نہیں کرنا چاہیے جی. فوت شدہ کسی عزیز کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کی جا سکتی ہے, جبکہ زندگی میں اسے شرک کرتے نہ پایا ہو. اگر آپ نے کسی رشتہ دار کو ساری زندگی شرک کرتے نہیں پایا ہے اور وہ انتقال کر گیا, آپ اس کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ایک روز اہل حدیث امام کے پیچھے زور کی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا. چوتھی رکعت کے بعد سیدھے کھڑے ہو گئے. مقتدیوں نے سبحان اللہ کہا مگر وہ اتحیات نہ بیٹھے بلکہ 5ویں رکعت پوری کر کے اتحیات مکمل کرنے کے بعد 2 سجدے کر کے سلام پھیر دیا. کیا یہ نماز صحیح ہو گئی؟ ہاں, 5 رکعتیں ہو گئی ہیں. وہ اتحیات جو چوتھی رکعت کے بعد بیٹھنا تھا وہ ضروری تھا, وہ بیٹھنا ضروری تھا. امام صاحب کو چاہیے تھا کہ اگر 5ویں رکعت کے سجدے سے پہلے انہیں یاد آ جائے وہ بیٹھ جائیں, سجدہ صاف کر لیں اور اس طرح ان کی نماز مکمل ہو جانی تھی. اب نماز مکمل نہیں ہوئی. نماز با جماعت ہو رہی ہے, کسی کے آگے دائیں یا بائیں سے کوئی کسی مجبوری سے صف سے نکل جائے یا خلا کیسے پر کیا جائے. نیز یہ بھی فرمائیے کہ نمازی کتنے فاصلے تک آگے پیچھے دائیں بائیں جا سکتا ہے. اس زمانے 'چ نہیں جا سکتا. یہ میں 1 قدم دی اجازت دیتی تسی نسن لگ جاؤ. خلا مناسب طریقے سے پر کر لیں. اگلی صف سے کوئی بندہ نکلا ہے, ساتھ والا ادھر ہو جائے, پھر ساتھ والا ادھر ہو جائے. صحیح طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ پچھلی صف والا آگے آ جائے. لیکن اتنے تواڈے مصیبت پہ جائے گی, تسی کونی مار چلے, تو کتے بڑے آنا پیچھے نماز پڑھن لگا ہے کہ ٹرن لگا ہے. تو یہاں مسئلے کا چونکہ پتہ نہیں ہوتا لہذا احتیاط ہمارے زمانے میں بہتر ہے جی. منافقین بذریعہ خطوط ارسال کر کے انہیں دھوکے سے کوفہ بلا کر حضرت امام حسین کو شہید کر کے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے؟ ان کا پہلا مقصد تو یہ تھا لانے کا کہ مسلمانوں میں انتشار ہو جائے, اختلاف ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, لڑائی ہو جائے, قوت ٹوٹ جائے, ہمت ٹوٹ جائے, منتشر ہو جائیں. جب یہ مقصد پورا نہ ہوا انہیں خطرہ پیدا ہو گیا, ہماری چمڑی ادھر جائے گی. انہوں نے حضرت حسین کو شہید کر دیا تاکہ یہ ہماری شکایت یزید کے پاس نہ لے جائے. حضرت علی کے دور میں کتنے گروہ تھے, ان کے کیا عقائد تھے, یہ بڑی لمبی بحث ہے. حضرت علی کی جماعت میں کچھ لوگ خارجی جن کو حضرت علی نے اپنی جماعت سے خارج کر دیا تھا, جنہوں نے کہا تھا علی اللہ ہے,
حضرت علی نے اپنی جماعت سے کیا کر دیا تھا؟ خارج کر دیا تھا۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا مطلب ہم کیوں نہیں جانتے ہیں؟ اگر کوئی کافر یہ سوال کرے کہ تم تو کہتے ہو قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے لیکن تم تو ان الفاظ کا مطلب بھی نہیں جانتے، تو پھر ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کے کئی جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ عرب جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں کسی کتاب لکھنے کی یا خط لکھنے کی یہ ترتیب ہوتی تھی کہ شروع میں اس طرح کے الفاظ لکھا کرتے تھے۔ قرآن نے بھی اس ترتیب کا لحاظ کیا اور الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد اس طرح کے الفاظ لکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے یہ کہا کہ ہم نے دو قسم کی آیتیں نازل کی ہیں، ایک متشابہات ہیں اور ایک محکمات ہیں۔ محکمات تو وہ ہیں جن کا مطلب واضح ہے، متشابہات وہ ہیں جن کا مطلب واضح نہیں ہے۔ جو علم کے راسخ لوگ ہیں وہ محکم آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ متشابہات آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ میں جتنے سوالوں کے جواب دے سکا میں ہمت سے جواب تو دوں گا، باقی ساری پرچیاں آپ کی محفوظ ہوں گی انشاءاللہ۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے آپ کا اتنا وقت لیتے چلے جانا ہے، 10-15 منٹ اور میں جواب آپ کو دے دیتا ہوں، باقی جمعے پر انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ حضرت معاویہ اور حسین کے درمیان معاہدے کی پہلی شرط ولی عہد مقرر نہ کرنے کی تھی، مگر معاویہ نے یزید کو کیوں خلیفہ نامزد کیا؟ ایسی کوئی شرط وہاں مقرر نہیں ہوئی تھی۔ ایک ذاکر کہہ رہا تھا امام مسلم بن عقیل کی بچیاں، بھائی صاف لکھیں بھائی، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ عورتوں کی قبرستان جانا کیسا ہے؟ اس مسئلے پر وضاحت فرمائیں۔ عورتوں کا قبرستان میں جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا لعنت اللہ علی زائرات القبور والمتخذین علی المساجد اب السرج، اللہ کی لعنت ہو قبروں پہ جانے والی عورتوں پر اور ان لوگوں پر جو قبروں پر دیے جلاتے ہیں اور ان لوگوں پر جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں۔ عورتوں کا قبرستان میں جانا صحیح نہیں ہے۔ جناب بندیالوی صاحب، 3 شرائط امام حسین کی پر اتفاق نہیں، بیعت کرنے والی روایت اختلافی ہے، متفق روایت پیش کریں۔ میں نے اپنی کتاب میں 20 کتابوں کا حوالہ دیا ہے، 10 اہل سنت کی، 10 اہل تشیع کی۔ ان 20 کی 20 کتابوں میں یہ تیسری شرط موجود ہے اور یہ اتفاقی شرط ہے۔ عقیقہ، کیا کوئی بندہ اپنے بیٹے کی دعوت ولیمہ پر جو بکرے کرتا ہے کیا وہ عقیقہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، عقیقے میں وہ بکرے ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا آپ بیٹے کا ولیمہ کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ بکرے ذبح کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس بیٹے کا عقیقہ بھی کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عقیقے کے طور پر آپ وہ بکرے ذبح کر سکتے ہیں۔ مردوں کے نہ سننے کے متعلق مختلف آیات قرآنی حوالے سنا رہے ہیں، پارہ نمبر اور آیت نمبر اور سورت مبارکہ بتا دیں۔ ایک تو سورت روم ہے میرے بھائی، ایک سورت فاطر ہے میرے بھائی۔ سورت فاطر میں 2 جگہ پہ ہے، سورت روم میں 1 جگہ پہ ہے، سورت نمل میں 1 جگہ پہ ہے، جہاں یہ کہا گیا میرے پیارے پیغمبر آپ مردوں کو اپنی کلام نہیں سنا سکتے ہیں۔ محرم پر جو چوک پر چائے اور پانی پلاتے ہیں یہ پینا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں جائز ہے جی، یہ پلانا پینا جائز نہیں ہے۔ حضرت حسین کی شہادت بیان کی جاتی ہے لیکن حضرت حسن کی شہادت بیان نہیں کی جاتی۔ حضرت حسن شہید نہیں ہوئے ہیں بھائی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ طبی طور پر فوت ہوئے ہیں، وہ بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت حسین کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ کسی کتاب کو دیکھ کر اور تاریخ کی کتابوں کو پڑھ کر اگر کسی کا نام ذہن میں آیا تو کسی جمعے میں اس کی وضاحت انشاءاللہ میں کر دوں گا۔ کہتے ہیں میرے گھریلو حالات بہت زیادہ خراب ہیں، جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہوں فائدہ نہیں ہوتا، روزگار کی انتہائی کمی ہے، میرے لیے ہر نماز کے بعد خصوصی دعا کریں۔ میرے بھائی آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کیا کریں گے، اللہ آپ کو رزق حلال دے اور وافر تعداد میں دے اللہ۔ کیا حضرت زینب کا نکاح واقعی آسمانوں پہ ہوا تھا؟ اور یہ پردے کی پہلی آیت کب اور کس موقع پہ نازل ہوئی تھی؟ یہ زینب بنت جاش ہیں جی، نبی پاک کی پھوپھی زاد بہن ہے، جن کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ سے ہوا تھا۔ اور قرآن کی سورت احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر ہم نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا، ہم نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید حضرت عثمان نے لکھا ہے یا حضرت امیر معاویہ نے قرآن مجید کی